نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا ہے سورہ مطففین سے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے 83ویں نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں قول کے مطابق یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض نے فرمایا کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے جانب تشریف لا رہے تھے تو یہ راستے میں نازل ہوئی۔ صاحب خزائن کے مطابق اس میں ایک رکوع، 36 آیات مبارکہ، 169 کلمات اور 730 حروف ہیں۔ تاجدار ارب عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو لوگوں کی حالت عجیب تھی۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے بالخصوص یہودی وہ ماپ تول میں بہت زیادہ کمی بیشی کرتے تھے، یعنی بددیانت قسم کے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اسی موضوع پہ گفتگو ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے۔ بعض نے کہا کہ ویل جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جس میں شدید بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ خرابی ہے یا جہنم کا وہ کنواں ویل ہے للمطففین، ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ گویا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو رب کائنات جل وعلا نے ایک خاص جہنم کے مقام کے لیے مختص فرما دیا ہے کہ ان کو اس مقام میں رکھا جائے گا، جہنم کو اس گڑھے میں رکھا جائے گا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ویل جہنم کا وہ کنویں ہے کہ جہنم کی آگ اگر سرد ہونے پہ آئے تو اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، واللہ تعالیٰ عالم وعلمہ اتم، یعنی وہ جہنم سے بھی شدید گرم، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ہے، وہ بھی جہنم کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، یہ کون لوگ ہیں مطففین جو ہیں، وہ کون لوگ ہیں، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، کیل کا معنی ہوتا ہے ماپنا، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا لیتے، وفا کرنا، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ جب وہ چیز لیتے ہیں، خریدتے ہیں، ماپتے ہیں یا تولتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کے لیے فرمایا ہے، مگر یہ خرابی ایمان والوں میں بھی پائی جاتی ہے یہ کافروں کی حالت، لیکن یہ بری صفت ایمان والوں پائی جاتی ہے۔ دودھ بیچنے والے بعض اوقات لیتے اور پیمانے کے ساتھ ہیں، بیچتے اور پیمانے کے ساتھ ہیں۔ آج کل میٹر اور گز، لینے والا خریدتا ہے میٹر کے حساب سے، بیچتا ہے گزوں کے اعتبار سے۔ ہاں اگر وہ یہ بتائے کہ میٹر کی قیمت اتنی ہے، گز کی قیمت اتنی ہے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ بتا رہا ہے کہ میں کم اگر ماپوں گا تو ریٹ یہ ہوگا، میٹر بڑا ہے زیادہ ماپوں گا تو ریٹ یہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عیب میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ یہ تولنے والے بعض نے میگنیٹ رکھا ہوتے ہیں جو ترازو کے نیچے لگا دیتے ہیں کم تولنے کے لیے، کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ماپتے ہیں یا وزن کرتے ہیں پھر خسارہ کرتے ہیں، اس میں کم کر دیتے ہیں، یعنی لیتے پورا ہیں لیکن دیتے کم ہیں، تھوڑا تولتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہمارے فیصل آباد کا جنگ بازار اس برے عمل کے لیے مشہور نہیں ہے۔ کم تولنے کے لیے کوئی چیز تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، ماپتے تو کم ماپتے ہیں۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم بھی ہے،
جن کو یقین ہے کہ رسول مسلم رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جن کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جن کو یقین ہے کہ ہم نے مر کر قبر میں جانا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ہمیں بتانا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں، جن کو یہ یقین ہے کہ قیامت آئے گی، جن کو یہ یقین ہے کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، جن کو یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ بھی ایسے کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، کیا ان کو یقین نہیں ہے قیامت پر؟ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کا کیا گمان ہے، کیا ظن ہے، کیا گمان ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اولئک یہ لوگ کہ انہم مبعوثون، کہ ان کو اٹھنا ہے، ان کو کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو اٹھنا نہیں ہے، کیا گمان کر اللہ یظن، کیا وہ گمان نہیں رکھتے، ان کو یقین نہیں ہے کہ انہم مبعوثون، کو ان کو اٹھنا ہے، یعنی ان کو اپنے قیامت کے اٹھنے کا یقین نہیں ہے۔ اے کاش یہ یقین ہوتا تو آج کوئی بھی جرم نہ ہو رہا ہوتا، یہ یقین ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، تو آج کوئی مجرم جرم نہ کرتا، اسے اگر اس چیز کا احساس ہوتا۔ قیامت کا یہ خوف جس قدر بھی انسان پر غالب ہوگا، اسی قدر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ میرا اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ دن لیوم عظیم، جو بڑی ہی عظمتوں والا دن ہے، قیامت کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، ایمان والوں کو اس دن عظمتوں سے نوازا جائے گا، یقین بالیقین ایمان والوں کے لیے وہ دن بڑا عظیم ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی کا ارشاد گرامی قدر ہے، کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا عزت و عظمت کا تاج پہنائے گا، جن کو جنت کے لباس سے ملبوس کیا جائے گا، وہ تاج اپنی روشنی اور تابانی کے اعتبار سے اس قدر روشن و تاباں ہوگا کہ سورج کی روشنی پر بھی اس کی روشنی غالب ہوگی، یعنی سورج کی روشنی میں بھی اس کی چمک دھمک میں اضافہ ہی نظر آئے گا۔ لوگ سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت جل مجید نے اس عزت و عظمت سے نوازا؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ خوش قسمت والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن مجید فرقان میر کو صحیح پڑھا، سمجھا، حامل قرآن ہوئے یاد کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ حال تو والدین کا ہوگا، سوچو جس کے اپنے گھر میں آفتاب ہے اس کا عالم کیا ہوگا، یعنی جو خود قرآن مجید فرقانوی پہ عامل ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ قرآن کریم نے ہمیں کتنے آسان ترین انداز میں صراط مستقیم کی راہ بتائی ہے اور احساس دلایا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا تھا۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں یوم، وہ دن کہ یقوم الناس لرب العالمین، کہ انسان بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ آج بھی ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، اللہ سے غائب نہیں ہیں، لیکن اس دن کی حاضری عجب حاضری ہوگی۔ آج ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور حاضر ہیں، حالانکہ ہم حاضر ہیں، لیکن اس پروردگار عالم جل مجد الکریم نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دیں جو آپ کل پڑھ چکے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کے کرم نے تجھے کیوں ایسا بنا دیا، تو دھوکے میں آ گیا، لوگوں نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ جس طرح آج مجرم جرم کر کے کہے اگر میں غلط ہوتا تو کیا مجھے سزا نہ ملتی؟ اے اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، تجھے سزا نہیں دے رہا، تجھے مہلت دے رہا ہے۔ آج اللہ رب العزت اس طرح گرفت نہیں فرما رہا، لیکن قیامت کے نہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ انسانوں کو اپنا آپ بھی یاد نہ ہوگا، لرزہ بر اندام ہوں گے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی حضور یوم یقوم الناس، جس دن سب لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، اس اللہ کی حضور جو عالمین کا رب ہے۔ کلا، اس میں کوئی شک نہیں، یقین بالیقین، ان کتاب الفجار لفی سجین، اور بے شک جو کافروں کی، فاسق و فاجر، یہاں علماء نے اشارہ میں بالخصوص کافر مراد ہیں، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت جل وعلا جہنم میں ڈالے گا تو یعنی گناہ گاروں کو سجین میں نہیں، سجین اسفل السافلین، نہایت ہی پس جگہ ہے کہ جہاں الیاذ باللہ تعالیٰ ابلیس اور اس کے لشکر کو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جو فاجر ہیں، یہاں ترجمہ یہی کیا جائے گا، علماء فرماتے ہیں اس مراد کافر ہیں، کیونکہ ایمان والے جو گناہ گار ہیں ان کو جہنم کی سزا ملے گی، تو وہ سزا نہیں جو کفار کے لیے خاص ہے،
یا منافقین کے لیے خاص ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو سزا ان کے مقابلہ میں ہلکی دے گا کہ وہ ایمان والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک ان کتاب الفجاری، جو فاسق و فاجروں کی کتاب ہے، جو ان کا نامہ اعمال ہے، وہ کہاں ہے؟ لفی سجین، وہ سجین میں ہے۔ کتاب کا بعض اوقات معنی ہوتا ہے لازم کر دیا جانا، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے تمہارے نام روزے۔ اسی طرح ان فجار کے نام تحریر کر دیا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ سجین ہوگا۔ پھر پروردگار عالم جل وعلا قرآن کریم کے قاری کو احساس دلاتا ہے وما ادراک ما سجین، اے قرآن کے قاری تجھے کیا پتہ وہ سجین ہے کیا؟ سجین جس سے میں ارشاد فرما رہا ہوں کیا ہے؟ اللہ اکبر، غور کیجئے، اگر بندہ غور کر کے قرآن مجید فرقان کے ترجمے کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، تو یقین بالیقین وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے۔ قدم قدم پر قرآن کریم اس چیز کا احساس دلایا۔ فرمایا تو کیا جانتے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی گئی شے ہے جو لازم کر دی گئی ہے کفار کے لیے۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے یومئذ، آج کے دن، کن کے لیے؟ مکذبین، جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کرنے والے ہیں، جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں، جو جھوٹے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ الذین، وہ لوگ، یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مکذب، جھٹلانے والے، کس دن کے؟ قیامت کے دن کے جھٹلانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے جھٹلانے والے، معاذ اللہ تعالیٰ دین حق کے جھٹلانے والے۔ فرماتے ہیں وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، وما یکذب، اور کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا قیامت کے دن کو۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بیکار تو نہیں بنایا۔ اگر یہ سمجھا جائے آج جو ظلم کرنے والا ہے اس کو کھلی چھٹی مل گئی ہے، جس طرح چاہے ظلم کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ کفار نے ایمان والوں پر کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چچنیا میں، ہنگیا میں، برما میں، بھارت میں کس قدر ظلم و ستم کیا، زندہ جلایا ایمان والوں کو۔ ظلم کے سارے وہ معاذ اللہ تعالیٰ حرب آزمائے جو کسی انسان کے خبیث ذہن کی پیداوار ہو سکتے ہیں، جو ان کے جی میں آیا سو کیا۔ اگر ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو پھر تو دنیا میں یوں ہوگا کہ معاذ اللہ بے مہار شتر کی طرح چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، یہ تو پھر ظلم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے دنیا کو ایسے نہیں بنایا، قیامت کے دن ہر کسی کو ایک ایک کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے دنیا میں فوراً سزا نہ دی، اگر دنیا میں فوراً سزا دیتا تو ظالم تو ظلم سے رک جاتا، پھر قیامت کے دن اسے کیسے سزا دی جاتی؟ اللہ رب العزت جل وعلا ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، وہ ظلم میں زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ظلم میں ہی آگے نہیں بڑھتے، جہنم کی آگ میں مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ جرم کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے جہنم کی آگ میں زیادہ سے زیادہ وہ گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت جل وعلا کا یہ ڈھیل دینا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا قیامت کا الا، سوائے اس کے، کل معتد اثیم، معتد جو حد سے تجاوز کر جانے والا ہے، جو آگے بڑھ جانے والا ہے، سرکش ہے، اثیم، اثم فا کے ساتھ گناہ کو کہتے ہیں، جو بڑا گناہ گار، جو سرکش ہے، صرف وہ قیامت کا انکار کرے گا، باقی تو کوئی بھی عقل رکھنے والا قیامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ نے اس کائنات کو بیکار تو نہیں بنایا کہ کسی سے حساب لیا ہی نہ جائے، کسی سے پوچھا ہی نہ جائے، سب کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ کوئی بھی عقل مند اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ملک بغیر قانون کے نہیں چلتا، بلکہ کوئی گھر، ایک گھر بھی بغیر قانون کے نہیں چلتا۔ گھر میں خاوند سربراہ ہے، سارے کے سارے اگر لا قانونیت کریں گے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، سوچئے ذرا، اگر کسی کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی تمیز ہی نہ ہو، پھر گھر چل سکتا ہے بھلا؟
ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ اصول اور قانون کے بغیر تو گھر بھی نہیں چلتا، ملک پوری کائنات کیسے چلے گی؟ رب کائنات جل وعلا نے قانون وضع فرمائے ہیں اور ان کے مطابق حساب لیا جائے گا۔ اس لیے قیامت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اس خبیث انسان کے جو سرکش ہے، جو منکر ہے اور بڑا گناہ گار ہے قیامت کا، وہ کافر انکار کرے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا اس کی حالت بیان فرما رہا ہے، وہ خبیث کیسا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہمارے قرآن مجید فرقان مجید کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کافروں کے سامنے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، قالا، وہ جواباً کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر سطر سے ہے، سطر بد سطر لکھی ہوئی کوئی کتاب، لکھی ہوئی کہانی۔ وہ کہتا ہے بس یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتاب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ سارے کے سارے کافر جو ایمان نہیں لے کے آئے، یہ سب ان کے لیے ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان مجید کو حقیقت پر مبنی وحی الہی نہیں سمجھتے، بلکہ ایک گھڑی ہوئی معاذ اللہ تعالیٰ ایک افسانہ ناول کی طرح ایک کتاب خیال کرتے ہیں، کس کے سوا قرآن پاک کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز ہرگز نہیں، یعنی یقین بالیقین، بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگار کی تہ چڑھی ہوئی ہے، استغفر اللہ، ما کانوا یکسبون، ان کے برے کسب اور بری کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگار کی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے، جب ایک ایمان والے کے لیے، جو میں اب عرض کر رہا ہوں یہ ایمان والے کے لیے، کہ جب کوئی ایمان والا، جب کوئی مسلمان اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے آئینہ قلب پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ دھل جاتا ہے، اس کے آئینہ قلب وہ پھر سے شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا نہ فرمائے، میں نے اس لیے کہا ہے یہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا نہ فرمائے، حقیقت یہ ہے بندہ خود توبہ کر سکتا ہی نہیں جب تک اللہ کی رحم شامل حال نہ ہو۔ جب اس کی رحم شامل حال ہوتی تبھی احساس بیدار ہوتا ہے، تبھی اس کو حیا آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحم شامل حال ہوتی ہے پھر اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، پھر لفظ نفس لوامہ اس کی ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ جرم کیوں کیا، تو نے نفس امارہ کے کہنے میں آ کر جرم کیا۔ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو آئینہ قلب پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے توبہ کر لے وہ دل دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو نقطہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے نقطہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ سارا آئینہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میرے کریم آقا نے یہ فرما کر آیا بارکہ کے اسی حصے کی تلاوت فرمائی۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر کا کہ برّانا علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگار کی تہ چڑھ گئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ عملی طور پر آپ اس کو یوں محسوس کر سکتے ہیں، پہلے جب انسان کوئی جرم کرتا ہے، مثلا کوئی چوری کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے، تو اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، اسے تھوڑا بہت حیا آتا ہے، شرم آتی ہے کہ اس سے کیا کیا، کبھی ندامت کے آنسو بہاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہو پھر دوبارہ جرم کرتا ہے۔ اب پہلے کے مقابلے میں اس کا دل کم دھڑکتا ہے، اس کا ضمیر اسے کم ملامت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحم نہ فرمائے وہ پھر جرم کرتا ہے شیطان کے چنگل میں آنے کے بعد، تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ پھر وہ عادی مجرم بن جاتا ہے۔ پھر اس کے نزدیک کسی انسان کا قتل کرنا، کوئی جرم کرنا، کوئی چوری کرنا، ڈاکہ ڈھالنا، دہشت گردی کرنا، انسانوں کو دہشت کا نشانہ بنانا، پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، وہ آسانی سے یہ کرتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا۔ گویا پھر کیا ہو گیا، اس کا آئینہ قلب سیاہ ہو چکا ہے۔ کبھی صحابہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر کسی ایمان والے کی یہ حالت ہو جائے
تو پھر اس کے آئینہ قلب کو اثر نو جلاد دینے کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح اس کا جلا مل جائے گی، پھر آئینہ قلب کس طرح صاف ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی کا مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نیک بندوں کی صحبت کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ پھر سے اس کا آئینہ قلب صاف و ستھرا فرما دیتا ہے۔ یہاں کافروں کے لیے ہے۔ سوچیے ذرا، جو میں نے دراصل یہ روایت اس لیے آپ کو سنائی ہے کہ اگر ایک ایمان والا جرم کرے اور وہ تسلسل کے ساتھ جرم کرے، اس کا آئینہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے، تو جو ہو ہی کافر، جس کا ہر لمحہ ہی جرم میں گزرتا ہے۔ ایمان والا تو چلو کچھ لمحات ایسے ہوں گے نا، وہ کلمہ توبہ پڑھ لے گا، اللہ سے ڈال لے گا کہ اس کا ہر لمحہ گناہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نیکی بھی آ جاتی ہے۔ کافر کا تو ہر لمحہ ہوتا ہی گناہ کا ہے، نیکی تو اس کے نامہ اعمال میں سر سے ہے ہی نہیں، ہے ہی کافر، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو اس کے دل پر زنگار کی کتنی بڑی طے چڑھی ہوئی ہوگی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز ہرگز یہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ برانہ، بلکہ زنگار ہے، علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کسب، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگار کی طے چڑھی ہوئی ہے۔ یہی سبب ہے نا کہ وہ حقائق کو دیکھنے سے اندھے ہیں، حقائق کو سننے سے وہ بہرے ہیں، وہ حقائق کہنے سے گنگے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی ذلیل تر ہیں۔ پھر ان سے بھی ذلیل تر ان کی حالت ہو جاتی ہے وہ لوگ کہ جو کافر ہوتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہہ رہا ہوں، وہ نماز جس کے ساتھ نفل پڑھنے کی اجازت ہے، جس طرح پڑھتے ہیں ظہر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت آپ عموماً نوافل پڑھتے ہیں، وہ جو 2 رکعتیں نماز نفل نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں یا ظہر کے بعد پڑھتے ہیں یا مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، کم از کم وہی صحیح وہ 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھ لیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی ہے اور نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دی ہے۔ اور ساتھ یہ دعا کریں کہ اے رب کائنات جل وعلا، جس طرح تو نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مولا میں تیری شان کریمی سے امید رکھتا ہوں اسی طرح تو میرے اس نماز کو قبول بھی فرما لے گا، رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ تیری ہی عطا فرمودہ طاقت، قوت اور رحمت کی وجہ سے میں نے ایمان قبول کیا، اور تیری ہی عطا فرمودہ توفیق سے میں نے نماز پڑھی ہے۔ جو تو نے مجھے ایمان کی دولت دی، جو تو نے مجھ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو مولا تعالیٰ اسی طرح اپنی شان کریمی کے صدقہ سے اس کو قبول بھی فرما لینا۔ وہ 2 رکعت نماز نفل اس نیت کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول رحمت کے صدقہ سے ہمارے ہر نیک عمل کو اپنے دربار مقدس میں قبول فرمائے، کیونکہ اسی کی توفیق سے ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ ہم اپنی شامت اعمال کی وجہ سے جو گناہ کرتے ہیں، رب کائنات اپنی شان کریمی کے صدقہ سے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائے، قیامت کے دن اس کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔